الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد عمران خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی اوورال بڑا امپورٹنٹ ہے اور ڈیفینیٹلی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور امت کو گائیڈ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ ہم نے بات کرنی ہے دی اکنامک جائنٹ بیفور اینڈ آفٹر پینڈیمک، یا ہم اسے کہیں دی لارجسٹ اکانومیز بیفور اینڈ آفٹر کووڈ-19 فرام اسلامک پرسپیکٹیو۔ تو آج کا جو بیسیکلی سورس ہے دیٹ از اسٹیٹس میڈیا، جو کہ یوٹیوب چینل ہے اور اس میں لاسٹ 50 ایئرس کا ڈیٹا ہے اسٹارٹنگ فرام 1980s ٹو 2030۔ اور اس ڈیٹا کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ 1980 کے دور میں لارجسٹ اکانومیز کون سی تھیں، اور تقریباً ہر 10 سال کی میں نے ایک پکچر لی ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا ان بلینز آف ڈالرز ان کی اکانومیز کیسے تھیں، اور ہر 10 ایئرس کے بعد ان میں کون سی اکانومیز کے اندر چینجز آئیں، کون سی نیچے چلی گئیں، کون سی اوپر۔ یہ ٹاپ 30 کے قریب تقریباً اکانومیز ہیں، تو اس میں آپ بڑا ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو انالائز بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں گے 1980s کا ڈیٹا، 1983 سے سٹارٹ کریں گے اور 1990 کا، پھر 2000 کا ڈیٹا، 2010 کا، 2018 کا، پھر اس میں 2019 میں کووڈ آیا اور اس کے بعد دیکھیں گے کون سی اکانومیز کریش کر گئیں اور کون سی پیچھے ڈاؤن فال کی طرف تیزی سے جاتی گئیں، اور کون سی اکانومی سٹیبل تھیں اور کون سی اوپر ٹاپ پہ آ گئیں۔ تو اس میں ڈیفینیٹلی دیکھنا پڑے گا کہ ان کنٹریز کا کہ کیا ارادے تھے اور وہ کون سے مقاصد اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اور دنیا کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اور اسلامک پرسپیکٹیو سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں اگر انیشلی بات کریں تو میں انیشلی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، جہاں تک یہ جو شروع کی میں اگر ہم 1983 کا ڈیٹا لیں تو اس میں ٹاپ پہ یورپین یونین تھا، اور پھر اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس، اسی طرح جاپان، جرمنی، اٹلی، برازیل، فرانس، یونائٹڈ کنگڈم، چائنا، انڈیا، میکسیکو، کینیڈا، اسپین، انڈونیشیا، سعودی عربیہ، ترکی، رشیا، ایران، آسٹریلیا، ساؤتھ کوریا۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں اس میں سٹیپ بائی سٹیپ جو ڈیٹا اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور آپ اگر 1990s کا ڈیٹا دیکھیں اور اس میں جو مین جو کنٹریز ہیں اس میں ٹاپ پہ یورپین یونین، پھر یونائٹڈ اسٹیٹس اور جاپان، لیکن اس میں فرسٹ ٹاپ 3 پہ یہ ہیں۔ لیکن 2000 کے مطابق اگر ہم دیکھیں اس میں اب تیزی سے جو اوپر کنٹریز آ رہے ہیں اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپین یونین اوپر نیچے ہو رہے ہیں، لیکن اس میں چائنا تیزی سے اوپر جا رہا ہے، اس طرح انڈیا تیزی سے اوپر جا رہا ہے، رشیا بھی اوپر کی طرف آ رہا ہے، اور اس طریقے سے ویریشنز آ رہی ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو اسرائیل ہے وہ کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن اسرائیل کا رول بڑا خطرناک رہا ہے، اور یہودیوں نے ہمیشہ یہی پہلے، اب انہوں نے کرسچنز کو اپنے ساتھ ملایا اور پھر انہوں نے تاج برطانیہ کا پھر زور ٹوٹا اور وہ زوال کی طرف گیا، اور پھر اس طرح امریکہ کے اس کو اپنے ساتھ ملایا، اور اب امریکہ کو بھی ڈیمیج کرنے کے لیے، اس کو اوورال ڈیمیج کرنے کے بعد اب چائنا کو، رشیا کو اور انڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طریقے سے 2018 کی اگر ڈیٹا دیکھیں تو سب سے ٹاپ پہ چائنا جا چکا ہے، دوسرے نمبر پہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے،
پھر یورپین یونین ہے، اور انڈیا چوتھے نمبر پہ آ چکا ہے، اور رشیا بھی 6، 7، 7ویں 8ویں نمبر پہ ہے۔ تو اسی طرح جو ہی کووڈ آیا تو کووڈ کے بعد نارتھ امریکہ کی اسٹیٹسٹکس پیچھے کی طرف جا رہی ہیں، اور یورپ بھی، یورپین یونین بھی بیک پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی سارے ملک کی اکانومیز ڈیمیج ہو رہی ہیں، لیکن جو اگر ہم دیکھیں چائنا بجائے ڈکلائن کے وہ ٹاپ کی طرف جا رہا ہے، اور انڈیا بھی اس کی اکانومی بھی 4th پہ کھڑی ہے، اس میں بھی اتنی ویریشنز نہیں آ رہی، اور رشیا بھی اوپر ہے۔ تو بیسیکلی اگر ہم اس ڈیٹا کے مطابق دیکھیں تو یعنی جیوز نے یہ دیکھا کہ وہ ڈائریکٹ تو پنگا نہیں لے سکتے، تو انہوں نے مطلب اب امریکہ کو ڈیمیج کرنے کے بعد انہوں نے ہاتھ ملا لیا ہے شاید چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ، تاکہ انڈیا کو پاکستان کے ساتھ لڑائیں، اور پھر اس طریقے سے جو چائنا کو اور رشیا کو امریکہ اور یورپین یونینز کے کنٹریز کے ساتھ ان کے ساتھ ٹکر دی جائے۔ تو بہرحال اب یہ ٹائم ہے سوچنے کا کہ دیکھیں دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، تو اس میں اب ہمیں بڑا ٹیکنیکلی اور بڑا ٹیکٹفلی سوچنا پڑے گا، اور انشاءاللہ تمام مسلمانوں کو اب اکٹھا ہونا پڑے گا، اور اسی طریقے جو عیسائی ہیں انہوں نے بھی ڈیفینیٹلی اسلام کے راستے پہ ہی آ جانا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم ایک بہت بڑی، اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو ہم بہت بڑی طاقت بن جائیں گے انشاءاللہ، اور اتنا آئیڈیل ہمارا ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس آئیڈیل سسٹم کو دیکھ کے پوری دنیا انفلوئنس ہوگی، اور انشاءاللہ اسلام نے ہی آخرکار پوری دنیا پہ امپلیمنٹ ہونا ہے، اور نافذ ہو کے ہی رہے گا انشاءاللہ، اور پوری دنیا دیکھے گی، اور اسلام کا کہ نور اور برکتیں پوری دنیا میں انشاءاللہ پھیل جائیں گی۔ تو بہرحال یہ ایک اوور ویو تھا، اور آپ نے دیکھا کووڈ سے پہلے اور کووڈ کے بعد کس طریقے سے پورے دنیا میں چینجز آئیں، اور ساری چیزیں پھر ڈسٹرب ہو کے رہ گئیں۔ تو اب ایک آئیڈیل ٹائم ہے، اگر ہم نے ہسٹری سے آج نہ سیکھا تو پھر اور کب سیکھیں گے۔ تو اس لیے میرا یہ میسج ہے کہ انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، اور ٹیکنالوجی اور دین اور اسلام کو اکٹھا لے کے چلیں، اور دنیا کو جنت بنا دیں انشاءاللہ۔ تو تھینک یو سو مچ، اب آج تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔